في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج کے اس بیان میں جو عنوانات ہیں بڑے اہم ہیں، جس کا مرکزی عنوان ہے علماء دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک علماء حقانی ہوتے ہیں، ربانی ہوتے ہیں، اور ایک علماء شیطانی اور علماء سو ہوتے ہیں. جو علماء ربانی ہیں، حقانی ہیں، ان سے اختلاف کرنا، جھگڑا بول لینا، ان کو اپنا دشمن سمجھنا دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی ہے. دوسرا اہم موضوع ہے سوشل میڈیا. بہت عام ہو چکا ہے اور زندگی کی ایک ضرورت بن چکا ہے. اس میں علماء کرام کے ویڈیو بیانات آتے ہیں. عورتیں بھی بیان کرتی ہیں، نعت پڑھتی ہیں، ہم پڑھتی ہیں. مرد حضرات بھی ویڈیو بیان کے اندر آتے ہیں. جو عورتیں غیر محرم ہیں، جن سے نکاح ہو سکتا ہے، کیا وہ عورتیں علماء کے بیانات کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں؟ موبائل میں، اسکرین میں، ٹی وی پر کوئی عالم ہے، ان کو دیکھ سکتی ہیں وہ؟ یا عورتیں نعت پڑھتی ہیں، نعت سناتی ہیں، تقریر کرتی ہیں، تو ان کو جو غیر محرم مرد ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے، کیا وہ مرد ان عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟
جو حضرات اس کو ایک اسلامی ضرورت اور اسلامی حاجت دعوت و تبلیغ کا ذریعہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اس تعلق سے کوئی خاص بات، خاص پیغام امت کو نہیں دیا ہے، یا دیا ہوگا ہمارے دین تک، ہمارے معلومات تک وہ پیغام نہیں پہنچا۔ تیسرے نمبر پر یہ بات بارہا آ چکی ہے، دنیا کا نظام اور دنیا کا سسٹم، بالخصوص حکومت، سلطنت اور حکمران مسلمانوں کے اعمال سے بنتے ہیں۔ اولاد اللہ دیتا ہے، وسیلہ ماں باپ بنتے ہیں، بیوی کو نام نغمہ شوہر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وسیلہ خامد بنتا ہے۔ ایسے ہی حکمرانوں کا تسلط اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ الیکشن ایک بہانہ ہے۔ چوتھے نمبر پر عام طور سے مسلمانوں کو شکایت رہتی ہے، نماز شروع کرنے کے بعد وسوسے آنے لگتے ہیں، کبھی بیوی کا خیال، کبھی بیمار ماں کا خیال، کبھی کاروبار کا خیال، کبھی فیکٹری کا خیال، یا نماز کے علاوہ بھی گندے گندے خیالات شیطان ڈالتا ہے۔ ہم نے قبر کے سوراخ میں جھانک کر دیکھا، نہ کوئی عذاب ہو رہا تھا، نہ کوئی جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ انس اور جن کے علاوہ تمام مخلوق قبر کی آواز کو، ان کے رونے کو، چلانے کو سنتے ہیں۔ بکریاں گھاس چر رہی ہیں، کتے پڑے ہوئے ہیں۔ کس نے دیکھا؟ کیا خبر ہے حقیقت؟ ایسے وسوسے ہم کو ہمارے ماں باپ نے ہوتے ہوتے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، ان کو اللہ نے پیدا کیا تو شیطان ایک بیج ڈالتا ہے، ایک رخنا ڈالتا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ایسے گندے وسوسے اور خیالات اگر دل میں آتے ہیں تو شریعت کا کیا حکم ہے اور شریعت ہماری کیا رہبری کرتی ہے؟ حسب معمول ہم نے ایک سوال رکھا تھا، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کی جو دعا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ تو صحیح ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گندگی کو نکالا، غلاظت کو نکالا۔ یہ نہ نکلتی گندگی انسان بیمار پڑ جاتا، مشکلات کا سامنا کرتا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ وہ ہے، اس کی تعریف ہے جس نے گندگی کو نکالا، وہ آفانی اور عافیت کا معاملہ کیا۔ لیکن غفرانہ کا پڑھا جاتا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ معافی تو گناہ کی مانگی جاتی ہے۔ بیت الخلاء کو جا کر کون سا گناہ کر لیا؟ استنجا کو جا کر کون سا گناہ کر لیا؟ جو غفرانہ کا کہہ کر معافی مانگ رہا ہے، اس کا جواب انشاءاللہ آئے گا۔ حضرات آتے ہیں ہم اپنے مرکزی اصل عنوان کی طرف۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو ذیلی عنوانات ہوتے ہیں وہ ہر ایک عنوان یہ جمعہ کے بیان کا تقاضا رکھتا ہے، لیکن چونکہ کسی ایک عنوان پر فوکس ڈالنا ہے اور اسی پر بات کرنا ہے تو آخر میں 5-7 منٹ میں عنوانات کو لپیٹ دیتے ہیں، صرف اس کا خلاصہ سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن شریف کی ایک سورت ہے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ 113 سورتیں نازل نہ کرتا، صرف ایک سورت والعصر ان الانسان لفی خسر اس کو نازل کرتا تو یہی ہدایت کے لیے کافی تھی سورت۔ قرآن شریف میں سورہ عصر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی،
کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں چیز کی، انجیل کی قسم کھاتے ہیں، طور پہاڑ کی قسم کھاتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، مکہ مکرمہ کی قسم کھاتے ہیں، والفجر، فجر کی قسم کھاتے ہیں، تو قسم کھانے کے بعد جو چیز اللہ بتاتے ہیں اس کے لیے وہ قسم آئینہ ہوتی ہے۔ قسم آدمی اس وقت کھاتا ہے جب اس کے بارے میں کوئی تردد ہو، وہ کہتا ہے کہ یہاں مرڈر ہوتے ہوئے میں نے دیکھا، فلاں صاحب لڑکی کو بھگا کر لے جا رہے تھے میں نے دیکھا، ارے چل، تو تب کہتا نہیں اللہ کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمارے مزاج کے اعتبار سے اللہ نے قسم کھائی کہ انسانوں کا مزاج ہے کہ قسم کھانے کے بعد جو چیز بیان کی جاتی ہے انسان اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اس لیے اللہ قسم کھاتے ہیں۔ قسم ہے زمانے کی، زمانہ آئینہ ہے، زمانہ گواہ ہے، زمانہ شاہد ہے، کس بات کا؟ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام آدمی اور تمام کے تمام انسان تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک کام کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پر جمے رہے اور حق کے راستے میں پریشانیاں آئیں، وتواصوا بالصبر، صبر پر جمے رہے۔ یہ چار کیٹیگری کے لوگ چھوڑ کر، چار قسم کے لوگ چھوڑ کر، ایمان والا، عمل صالح کرنے والا، حق کی تلقین کرنے والا، حق کے راستے میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ جتنی کیٹیگری ہے اور جتنے طبقات ہیں، والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ آپ آدم علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں، نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں، شعیب علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں، یہ چار کام جنہوں نے کیا وہ بچے میں، اور ان کے علاوہ وہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، مرد ہو، عورت ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، شہروں میں رہتا ہو، دیہاتوں میں رہتا ہو، ان الانسان لفی خسر، وہ سب گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ مگر جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا، عمل صالح کہتے ہیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، تلاوت ہے۔ عمل صحیح اس وقت ہوتا ہے، کوئی نماز اپنی منمانی پڑھے اللہ قبول نہیں کرتے۔ فویل للمصلین، جہاں نماز کے لیے بشارتیں ہیں، نماز کے لیے جہنم کی ایک وادی ویل بھی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ یہی نماز پرانے کپڑے کی کوٹلی میں رکھ کر انسان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، جب تک ان اعمال کے بارے میں علم نہ ہو کہ نماز صحیح کب ہوتی ہے، روزہ صحیح کب ہوتا ہے، زکوٰۃ کب صحیح ہوتی ہے۔ علم کے بغیر عمل بیکار ہے۔ کوئی آدمی گاڑی چلانا جانے نہیں اور گاڑی چلانا شروع کیا، ایکسیڈنٹ کے علاوہ اور کیا نتیجہ ہے؟ کوئی کرنٹ کا کام، بجلی کا کام جانتا نہیں، ہاتھ ڈال دیا، موت اور تباہی کے علاوہ اور کیا انجام ہے؟ کوئی آدمی تیرنا جانتا نہیں، ندی میں چھلانگ مار دیا، تالاب میں چھلانگ مار دیا، سمندر میں چھلانگ لگا دیا، تباہی مقدر ہے اس کی۔ نماز بغیر علم کے کیسے ہو جائے گی؟ جنازہ بغیر علم کے کیسے ہو جائے گا؟ جنت کے راستے کا پتہ بغیر علم کے کیسے ہو جائے گا؟ اسی علم کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، اور خاتم الانبیاء سرور کونین، ہمارے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن نمازیں باقی رہیں گی، روزے باقی رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت میں وارثوں کو رکھا، وہ وارث بتائیں گے اپنے علم الہی کے ذریعے سے اور اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے سے کہ نماز صحیح کب ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت صحیح کب ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم میں حرف نہیں، الف حرف، لام حرف، میم حرف، ایک حرف پر کھینچنے کیا، الف لام میم اس کا معنی اور مطلب کا پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کھینچنے کیا دیں گے۔ یہ کب کسی قاری کے پاس جا کر کلام پاک صحیح کرائیں گے۔ یہ نماز مومنوں کی معراج بنے گی، یہ نماز قبر کے اندر روشنی بنے گی، یہ نماز آخرت کے اندر حجت بنے گی۔ کب نماز ہو، ناخن اتنے بڑے بڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، پینٹ لگا ہوا ہے، واٹر پروف چیز لگی ہوئی ہے، عورت نیل پالش لگائی ہوئی ہے، وضو کر رہی ہے، غسل کر رہی ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز اس کی ضائع ہو رہی ہے، وہ روزہ اس کا ضائع ہو رہا ہے۔ طواف کے اندر جا کر دیکھیں، اللہ کا گھر ہے، حجر اسود ہے، حدیم ہے، جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ عورتوں کے کپڑے، عورتوں کا میک اپ، عورتوں کا مہندی لگانا، موبائل کے اندر کافروں، چماروں اور زانیوں اور بدکاروں کے رنگ ٹون رکھنا، مردوں سے مت ہو کر جانا، اللہ کا کعبہ، اصحابہ کا مطاب، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے اس مقام پر جا کر بھی اللہ کے کعبے کی بددعا لیتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلتا ہے، رکن یمانی سے ایک چھاپ نکلتی ہے، جو متقی نہیں ہوتا، پرہیزگار نہیں ہوتا، اللہ اس کے دل پر چھاپ لگا دیتے ہیں۔ پھر قرآن سمجھ میں نہیں آتا، حدیث سمجھ میں نہیں آتی، جنت جہنم کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ یہ کب معلوم ہوگا نماز ہماری صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ علماء سے جڑیں گے، ڈاکٹروں کے بغیر اگر بہت ہوگا تو موت آئے گی، انجینئر کے بغیر بہت ہوگا بلڈنگ گر جائے گی، سافٹ ویئر انجینئر کے بغیر بہت ہوگا سسٹم نہیں چلے گا۔ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑے تک، حتیٰ کہ جنت میں بھی لوگوں کو علماء کی ضرورت پڑے گی۔ علماء کی احتیاط کے بغیر، علماء کو ضرورت سمجھے بغیر جو زندگی انسان گزارے گا، میرے اللہ کی قسم، گلی میں پھرنے والے خنزیر اس سے بہتر ہوں گے، اس لیے کہ ان کو کوئی سوال و جواب نہیں ہے۔ گلیوں میں پھرنے والے کتے، جانور، جنگلی درندے، حیوان، قیامت کے دن اللہ ان کو زندہ کرے گا اور پھر ان کو مٹی بنا دے گا، نہ سوال ہوگا نہ جواب ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے نماز ہے، نماز صحیح ہے یا نہیں، قدم اس وقت تک آگے نہیں کر سکتا، پیچھے نہیں کر سکتا جب تک نماز کا حساب نہ کر دے۔ کبھی کسی عالم کے پاس جا کر اپنی نماز کو درست کیا؟ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انا صببنا الماء صبا، ہم نے اپنی نعمتوں کے اندر برسات کو برسایا، پانی کو برسایا، یہ پانی مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، مردہ کھیتی کو زندہ کرتی ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نعمت بتا رہے ہیں، یہ جو سبب نہ آیا ہے یہ ثواب سے آیا ہے۔ اگر انسان قاری کے پاس جا کر تجوید نہیں سیکھتا، کلام پاک کی تصدیق نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت دیتا ہے۔ الف لام میم کا معنی مطلب معلوم نہیں، ٹھیک نیکیاں اللہ دینے کے لیے تیار، جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، ٹہل ٹہل کر پڑھتا ہے، یہ کلام پاک وہ ہے اللہ کا کلام۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دوہرا اجر دیں گے، ایک پڑھنے کا دیں گے، ایک اٹک اٹک کر کوشش کرنے کا دیں گے، لیکن جب غلط پڑھتا ہے، انا صببنا الماء صبا، صاد اور سین کا فرق نہیں کرتا،
سواد سے سببنا کے معنی پانی برسانے کے، اور سین سے سببنا کے معنی گالی دینے کے۔ ہم نے گالی دی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ داڑھی مڑے چہرے جو نظر آتے ہیں، یہ دیڑھ کے بعد جو مساجد میں آنے والے ہیں، کہاں دین سیکھتے ہیں؟ ایک جمعہ کا پلیٹ فارم ہے، ایک دعوت و تبلیغ کا پلیٹ فارم ہے جہاں لے دے کر کچھ دین سیکھا جاتا ہے۔ ٹی وی میں کیا ملتا ہے، سیاسی ایوانوں میں کیا ملتا ہے، ودھان سبھا میں کیا ملتا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا ملتا ہے، بازاروں میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی بدترین جگہوں میں جو اللہ کو ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار ہے۔ کہاں سیکھ رہا ہے مسلمان؟ سیکھتا، داڑھی نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں حوض کوثر سے دھتکار کر دیکھ دیں گے۔ کوئی خط کی داڑھی رکھا ہوا ہے، کوئی ووڈا فون کے کتے کی داڑھی رکھا ہوا ہے، کوئی ہیئر کٹ سور کے چہرے کی طرح بنایا ہوا ہے۔ علم کے بغیر زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ علماء کو وارث بنایا، علماء کو نائب بنایا۔ ہر پل جیسے کسٹمر کیئر ہوتا ہے، واشنگ مشین لینے کے بعد، ایل پی ڈی لینے کے بعد، فریج لینے کے بعد، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اپنی زندگی کا کسٹمر کیئر اگر کوئی عالم ربانی کو نہیں بناتا، عالم حقانی کو نہیں بناتا، بچوں کا نام فلمی ایکٹر پر رکھے گا، ناچنے والا رکھے گا، رنڈیوں کا نام رکھے گا، اس لیے کہ عالم سے اس نے رشتہ نہیں رکھا ہے۔ نبی ہوتے تھے، صحابہ نبی سے رجوع کرتے، حضرت گھر میں لڑکا ہوا کیا نام، لڑکی ہوئی کیا نام۔ اب نبی آنے والے نہیں، نبی پردہ فرما کر چلے گئے، اب علماء اس ضرورت کو پورا کریں گے۔ ایک روایت میں آیا، اگر اس روایت پر کلام کیا گیا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے پیغمبر علماء بنو اسرائیل کے پیغمبروں کا مقام رکھتے ہیں۔ کیا ہے مقام سماج میں؟ بھائی تمہارے عالم کے ماننے نہیں ماننے سے، عالم کا بال جیلا ہونے کا نہیں، سورج کے سامنے آنکھ بند کر لینے سے سورج کا کچھ بگڑتا نہیں، چاند کی طرف دیکھ کر ٹوٹنے سے چاند کا کچھ جاتا نہیں۔ اللہ نے کروڑوں سینوں کو کھنگالا۔ روپیہ پیسہ کہاں رکھتے ہیں آپ؟ فریج میں رکھتے ہیں، تجوری میں رکھتے ہیں۔ تجوری روپیہ پیسہ رکھنے کی جگہ ہے، پھل پلالی کھانے کی چیزیں فریج ہے اس کی جگہ۔ دسترخوان کے اندر شربت کا لوٹا الگ آتا ہے، ٹوائلٹ کا لوٹا الگ آتا ہے، ٹوائلٹ کا چمبو الگ آتا ہے۔ ٹوائلٹ کا چمبو دسترخوان میں نہیں آ سکتا، تجوری کے نوٹ فریج میں نہیں رکھے جا سکتے، فریج کی پھل پلالی تجوری میں نہیں رکھی جا سکتی۔ معلوم ہے نا، یہ بیڈ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ ہال ہے، یہ ملاقاتی کمرہ ہے۔ اللہ نے اپنے مخلوق کے سینوں کو کتانا، کہا تو ان پتھر پر کام کرے گا، تو لوہے پر کام کرے گا، تو کی بورڈ کے سامنے کام کرے گا، تو لیپ ٹاپ کے سامنے کام کرے گا، تو کوئلے کی کان میں کام کرے گا، تو لوہے کی کان میں کام کرے گا۔ عالم کو کہا ہم نے تیرے سینے کو منتخب کیا، تیرا سینہ کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کے اندر اس لائق تھا کہ اس سینے کے اندر کلام پاک کی 114 سورتیں رکھی جائے، کلام پاک کی 6666 آیتیں رکھی جائے، اس سینے کے اندر بخاری رکھی جائے، اس سینے کے اندر ترمذی رکھی جائے، اس سینے کے اندر نبی کے علوم رکھے جائے، اس سینے کے اندر شریعت رکھی جائے۔ آدمی اپنے سے عالم نہیں بنتا۔ 10 بچے حفظ کے لیے داخل ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہوتے 9 بچے کٹ جاتے ہیں۔ 100 بچوں میں 2-3 وہ ہوتے ہیں جو عالم بن کر نکلتے ہیں، مفتی بن کر نکلتے ہیں، قاری بن کر نکلتے ہیں۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کلام پاک پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں جمتا ہے، 29 پارے اس کے
29 پاروں کا حافظ ہو جاتا ہے۔ پارا وہ بہت چھوٹی چھوٹی سورتیں، سورہ کوثر، سورہ اثر، سورہ قاریہ، سورہ زلزال، یہ چٹکیوں میں 2 صفحے 5 صفحے لے کر یاد کر لے گا۔ اللہ کو منظور نہیں ہوتا کہ اس کے سینے میں اپنے کلام کو رکھوں۔ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے اور ایسے جھمیلوں میں پڑ جاتا ہے کہ پھر مدرسے کا رخ نہیں کرتا اور 29 پارے سینے سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے، یہ انجینئرنگ کا کورس نہیں کہ جس بچے کو چاہا انجینئر بنا دیا، جس بچے کو چاہا ڈاکٹر بنا دیا، جس بچے کو چاہا جج بنا دیا، جس بچے کو چاہا لائر بنا دیا، جس بچے کو چاہا فلاسفر بنا دیا، جس بچے کو چاہا سیاست میں لگا دیا، جس بچے کو چاہا حکومت میں لگا دیا، جس بچے کو چاہا اس کو کنٹراکٹر بنا دیا۔ یہ اپنی مرضی سے ووٹ سے عالم نہیں بنتا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے نائب ہیں، اللہ ان نائبین کو بناتا ہے۔ حضرات علماء کرام نے کہا نبی کے زمانے میں نبی کا جو ادب و احترام ہوتا تھا، نبی کی جو عزت ہوتی تھی، نبی کے لیے جو آداب ہوتے تھے، کہا کہ یہی کم و بیش آداب علماء کے لیے برتے جائیں گے۔ سورہ حجرات کا پہلا رکوع، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی کے باتوں کے معاملات میں پیش قدمی مت کرو، نبی کی بات کو آگے رکھو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم، نبی کے سامنے بلند آواز سے چیخو نہیں، چلاؤ نہیں، اگر کرو گے تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکات، تمہارا حج، تمہارا عمرہ عقارت کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز شیر کی دھاڑ کی طرح تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر بن الخطاب اتنا آہستہ بات کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا، عمر کہو تو صحیح، کیا کہہ رہے ہو، میرے کان میں کہو۔ یہی ادب، یہی اکرام، یہی احترام اس زمانے کے علماء ربانی کا ہے، علماء حقانی کا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، کان کم سنا کرتے تھے، جو کان کا بہرا ہوتا ہے وہ اونچا بولتا ہے، وہ سمجھتا ہے سامنے والا بھی کمزور ہے، اسے بھی آواز نہیں آتی، اپنے کان کو آواز پہنچانے کے لیے وہ ضمیر ہوئی، وہ شبیر ہوئی، چیختے تھے۔ اللہ نے بات کی آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے آواز کو بلند مت کرو، علماء کے سامنے، نبی کے وارث، نبی کے جانشین، چیخو نہیں، چلاؤ نہیں، ان کے رائے کے سامنے اپنی رائے کو ٹھوسنے کی کوشش، چودراہٹ کرنے کی کوشش، متولی اپنا گھمنڈ دکھانے کی کوشش، صدر سیکریٹری اپنا روپ جمانے کی کوشش۔ نماز پڑھتا ہے تابع امام کے، جنازہ ماں کا آتا ہے امام کو آگے کرتا ہے، باپ کا جنازہ آتا ہے امام کو آگے کرتا ہے، بچے کا پیدا ہوتا ہے اذان کے لیے بلاتا ہے اور چودراہٹ کرتا ہے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ چھپ گئے، کہیں میری آواز کی وجہ سے میں اونچا بولتا ہوں۔ جس کے کان بہرے ہوتے ہیں، بوڑھا ہوتا ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، دین نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاص دوست سے کہا کہ بھائی ثابت نظر نہیں آ رہا ہے، وہ گئے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ وہ سر کے بل دوڑ کر آنے لگے، اللہ کے نبی کوئی خطا ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی جرم ہو گیا۔ ثابت سلام پھیر کر دوسرا سلام پھیرتے نہیں، سر کے بل گھوڑے کی طرح دوڑ کر، سرپٹ دوڑ کر آپ اپنے گھر چلے جاتے ہو، نہ مجلسوں میں، نہ بازو نصیحت کی محافل کے اندر کیوں جاتے ہو؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حجرات کی آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم، پہلے ہی میرے عمل کمزور، اور قرآن کہتا ہے یہ
کہیں تباہ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، اس لیے مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا سینہ میرے سینے سے لگا دے، پیشانی کو بوسا دیا، ادب، اکرام اور احترام کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا، ثابت اب یا تو نے میرا ادب کیا، میرا اکرام کیا، میرا احترام کیا۔ اللہ کی طرف سے 3 نعمتیں اس پر نازل ہوئی، ایک یہ کہ عزت والی زندگی ملے گی، پوری زندگی سر اٹھا کر زندگی گزارے گا، اور شہادت کی موت نصیب ہوگی، اور تیسرا یہ قیامت میں اللہ حساب نہیں لے گا۔ آج بھی علماء سے اپنے دامنوں کو وابستہ کر لو، مرتد ہونے سے بچ جاؤ گے۔ آخری درجہ جس مدرسے کے اندر تختہ 31 نمبر اول پڑھایا جاتا ہے، علی باتا پڑھایا جاتا ہے، بیت الخلا کی دعا سکھائی جاتی ہے، سونے کی دعا سکھائی جاتی ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل سکھایا جاتا ہے، اگر وہ مولوی نہ بن سکا، قاری نہ بن سکا، حافظ نہ بن سکا، اللہ کے گھر میں منبر رسول کے اندر بیٹھ کر خدا اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہو کہ وہ نورانی قاعدہ جو نبی کے نائب کے سامنے بیٹھ کر اس نے سیکھا تھا، وہ ایمان مجمل، وہ ایمان مفصل، وہ پنجم کلمہ رد کفر وہ اس نے سیکھا تھا، دوسرا کلمہ شہادت کا سیکھا تھا، تیسرا کلمہ تمجید کا سیکھا تھا۔ لکھ کر رکھ لینا، اس کی برکت یہ ہوگی کہ کم سے کم مرنے تک یہ مرتد نہیں ہو سکتا۔ کورٹ کے اندر جو سپریم کورٹ کے اندر گئی تھی عورتیں طلاق کے مسئلے کے اندر کہ 3 طلاق دینے والے قانون کو جیل میں ڈال دیا جائے، کلکتہ کی عورتیں، یو پی کی عورتیں، دلی کی عورتیں، میرے رب کی قسم علماء سے ان کا رشتہ ہوتا، علماء سے ان کے تعلقات ہوتے، ایمان مجمل پڑا ہوتا، ایمان مفصل پڑا ہوتا، کلمہ شہادت پڑا ہوتا، تو پھر وہ ارتداد والی باتیں نہ کرتی۔ یہ جو نظر آتا ہے کہ عیسائیوں نے مرتد بنا دیا، قادیانوں نے مرتد بنا دیا، علماء سے رشتہ کمزور ہوا۔ بکری اور پالتو جانور جب ناکا مالک سے توڑ لیتی ہے، گلی کے بچے پتھر مارا کرتے ہیں، کفر والے کفر کا پتھر ماریں گے، یہودیت والے یہودیت کا پتھر ماریں گے، مرتد ہو جائے گا۔ آخری درجہ میں کہہ رہا ہوں، کم سے کم جمعہ کے بیانات کے اندر لگے رہو، قیامت کی یاد تازہ ہوگی، ایمان کی بیٹری چارج ہوگی، ورنہ بیوی کی غلامی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اولاد کی غلامی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھ لیں گے، اپنا نوکر بنا کر رکھ لیں گے۔ وہ روٹی بیل رہا ہے، وہ سبزی کاٹ رہا ہے، وہ لنگڑا دھو رہا ہے، وہ چولی دھو رہا ہے، وہ گھر کو جھاڑو دے رہا ہے، غلام بنا کر رکھ لیں گے۔ یہاں آئیں گے پتا چلے گا بیوی کا مقام کیا ہے، خادم کا مقام کیا ہے، اولاد کا مقام کیا ہے۔ جو اولاد کی پوجا ہو رہی ہے، جو بیوی کی غلامی ہو رہی ہے، کفن کی گھاٹی کے بعد وہ جوڑو جوڑو نہیں رہتی، وہ اولاد نہیں رہتی۔ ہزاروں مرتبہ میں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن نوح علیہ السلام پیغمبر اپنے بیٹے کے کام نہیں آ رہے ہیں، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے کام نہیں آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے کام نہیں آ رہے ہیں۔ اے داڑھی مڑے، اے سود کھانے والے، اے رشوت کھانے والے، اے نمازوں کو چھوڑ کر دکان چلانے والے، کارخانہ چلانے والے، میرے اللہ کی قسم علماء سے دور ہوگا، یہ دولت کے نشے میں مبتلا ہو جائے گا، یہ دولت کا پجاری بن جائے گا، یہ دکان کا پجاری بن جائے گا، یہ کارخانے کا پجاری بن جائے گا۔ صحابہ کبھی بھوکے نہیں پڑے، وہ تجارت بھی کیا کرتے تھے، وہ کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے، وہ مزدوری بھی کیا کرتے تھے، وہ غلامی بھی کیا کرتے تھے، وہ بوجھ بھی اٹھایا کرتے تھے، لیکن چونکہ نبی سے رشتہ تھا اس لیے ان کے کاروبار نے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو تمہارا کاروبار اور تمہاری اولاد تمہیں تباہ نہ کر دے، برباد نہ کر دے۔ اولاد کا صحیح مقام ہمیں پتہ چلے گا تو پھر اولاد کے پیچھے پڑھ کر بیٹی کو ایک زمین، بیٹے کو ایک زمین، اس کے نام ایک بنگلہ، اس کے نام زمین، اس سے کرنے سے قیامت کے دن ایک نیکی ہمارے نام اعمال میں ہمارے بچے دینے والے نہیں۔
جب قیامت میں حضرت ابراہیم اپنے باپ کے کام آنے کے نہیں، امام الانبیاء دونوں جہاں کے پیغمبر، سید الانس سید الجن، ساقی کوثر شافی محشر، حضرت ابو طالب کو کام نہیں آ رہے ہیں تو تیری داڑھی مڑے بچے اور تیری وہ لڑکیاں جو بے حیائی کے کپڑے پہنتے ہیں، بے شرمی کے کپڑے پہنتے ہیں، فلموں میں ناچ گانا کرنے والوں کے کپڑے پہنتے ہیں، تجھے سبحان اللہ نہیں دیں گے، ایک اللہ اکبر کی نیکی نہیں دیں گے، یہ کب پتہ چلے گا؟ علماء کے قریب آئیں گے، علماء کے بیانات سنیں گے، علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ تیری یو پی ایس کی بیٹری بغیر کرنٹ کے کتنے گھنٹے چل سکتی ہے؟ تیرا انرجن کی لائٹ کتنے گھنٹے چل سکتا ہے؟ تیری ٹرک، تیری بس، تیری ٹو ویلر، تیری تھری ویلر کی بیٹری چارج کرے بغیر کتنے گھنٹے چل سکتی ہے؟ یہ ایمان کی بیٹری کہاں چارج کر رہا ہے؟ علماء کے علاوہ، نبی کے وارثوں کے علاوہ، جن کو دیکھنا عبادت، جن کی مجلس میں بیٹھنا کامیابی کا ذریعہ، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کی نشانی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی جس کے سر کے بال، داڑھی کے بال ایمان کی حالت کے اندر سفید ہو گئے، 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، اس کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے۔ وہ حاکم جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، اس کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا ہے۔ جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں علوم نبویہ ہے، جو نبی کا وارث ہے، عالم ربانی ہے، عالم حقانی ہے، اس کے چہرے کو دیکھنا بھی اللہ کے دیکھنے کے برابر ہے۔ کہاں ملے گا یہ ثواب؟ بھاگو چورو، میرے اللہ کی قسم، جمعہ سے ناطا ٹوٹے گا، خانقاہوں سے ناطا ٹوٹے گا، علماء ربانی سے ناطا ٹوٹے گا۔ یہ عورت اپنے حیض کے کپڑے تمہارے سے دھلوائے گی، یہ عورت تمہارے بچوں کے حدیث، تمہارے بچوں کا پیشاب پاخانہ تمہارے سے صاف کرائے گی۔ ہم کرتے اگر آخرت کے اندر یہ کام آنے والے ہوتے، ایک نیکی دینے والے نہیں ہیں۔ یہ علماء ہیں جو دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ کتے میں بکری میں فرق ہے، یہ علماء ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھینس کے اندر ہاتھی کے جانور کے اندر فرق ہے، یہ علماء ہیں جو بتا رہے ہیں یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے، اس کے بغیر زندگی ہو نہیں سکتی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کیا سمجھ؟ اصل میں ایک چیز کا ماحول بن جاتا ہے، ماحول بن جانے کے بعد اس کے خلاف کوئی چیز آتی ہے تو آدمی سمجھنے سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔ میں پنشن محلے میں امامت کر رہا تھا۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، آج کل تو الحمدللہ یہ الگ سی جگہ جنازہ پڑھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ مسجد میں جنازے رکھ کر ممبر کے پاس محراب کے پاس پڑھائے جاتے تھے۔ ایک ہمارے قریبی دوست، جیسے میں نے کہا کہ کسٹمر کیئر کے طور پر ہمیں استعمال کرتے تھے، مولانا صاحب رکشہ لیا کیا کرنا، نواسا ہوا کیا کرنا، بوترا ہوا کیا کرنا، بچی کی نسبت ہے کیا کرنا۔ علماء کو پوچھ کر کرنے سے راحت بھی ہے، اللہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ ماں کا انتقال ہوا، ہم نے کہا پھولوں کی چادر مت ڈالو اور یہ آیت الکرسی کلمہ لکھا ہوا چادر مت ڈالو، اس لیے کہ میت کی ناک سے خون بہتا رہتا ہے، پیشاب پاخانے کی جگہ سے ممکن ہو کہ گندگی بہ رہی ہو اور اس پر آپ نے اللہ کا نام ڈالا، رسول کا نام ڈالا، قرآن کی آیت ڈالی۔ حضرت ٹھیک ہے ہم سفید چادر ڈالیں گے، جیسے حرم مکی میں، حرم مدنی میں دیکھا ہوگا ایک تخت ہے اور اس کے اوپر ہری چادر کو ڈال دیا گیا ہے، کلمہ نہیں، آیت الکرسی نہیں۔ میں نے کہا ہمت ہو تو ایک کام کریں گے، جب تک بنگلور کے اندر اس سنت پر عمل کیا جائے گا اللہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اس کا اجر دے گا۔ کہیے حضرت بتائیے، کہا ہمت چاہیے، گالیاں سننی پڑیں گی، حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ جنازہ روڈ پر، سڑک پر پڑھائیے۔ اب جیسے ہی جب سڑک پر جنازہ آیا، مسلمانوں نے کہا ہندو کا جنازہ کیا ہے، یہ بھیڑ کا جنازہ، یہ کافر کا جنازہ۔ جنازے مسجد میں ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ماحول بنا۔ ماحول جب خلاف ہوتا ہے آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ داڑھی منڈا رہے ہیں، داڑھی والے ان کو پگلے لگتے ہیں، داڑھی والے ان کو بیوقوف لگتے ہیں۔
ماٹی چیٹ کا ماحول عام ہے، عام ہے۔ منبر رسول پر خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہو، ماٹی چیٹ کی دلالی کرنے والا، ماٹی چیٹ کا گھر لینے والا، ماٹی چیٹ کے گھر کا مالک، یہ تینوں وہ ہیں جو اپنی ماں سے روزانہ 30 پر 6 مرتبہ کپڑے اتار کر وہ کام کرتے ہیں جو کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے۔ سورنک ماحول بن چکا ہے۔ ایک عالم کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتی بات، ماحول خلاف ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تو علماء سے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے کہا فقہ کی کتاب میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہیں آ سکتے، لاش کی جو گندگی ہے، بدبو ہے، وہ لہسن اور پیاز سے زیادہ گندا ہے، اس لیے اس کو مسجد کے باہر رکھا جائے۔ تب مسجدوں کے اندر ماحول بننے لگا، ماحول کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا، علماء کا دامن پکڑو گے، نبی کے وارثوں کا دامن پکڑو گے، ماحول سے کٹ کر جنت کا راستہ ملے گا۔ ماحول، میں نے کہا کہ اس کے اوپر نہ کسی مفتی کو پوچھا، نہ کسی عالم کو پوچھا، 1000 روپے دے رہی نا، 1000 روپے جو تو دے رہا ہے اس گھر کے کپڑ کا کرایہ نہیں، ٹوائلٹ کا کرایہ نہیں۔ علماء سے دور ہوگے، ماں سے زنا کرو گے، علماء سے دور ہوگے، عیسائی لوگ اچک لیں گے، علماء سے دور ہوگے، قادیانی مرتد بنا دے گا، علماء سے دور ہوگے، یہود و نصارہ مرتد بنا دیں گے، علماء سے دور ہوگے، یورپ امریکہ والے چہرہ، نام، جبہ، امامہ رکھیں گے اور دل سے ایمان کو نکال دیں گے۔ نئی بلاد کے اندر جو امامت کر رہا تھا، آفیشل قسم کے لوگ، کوئی فارسٹ کا آفیسر، کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک صاحب کو میں سختی سے کہنے لگا کہ داڑھی منڈے چہرے کے ساتھ قبر میں جاؤ گے، نبی کی زیارت نہیں ہوگی، شفاعت لینے جاؤ گے، شفاعت کا پروانہ نہیں ملے گا، حوض کوثر پر جاؤ گے، اللہ کے نبی دھتکار کر ہکال دیں گے۔ اس نے کہا کہ حضرت شریعت میں اتنی سختی نہیں، یہ دین ایکسپائر ہو گیا، جیسے دوا کا ٹائم ختم ہوتا ہے، یہ دین کا ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ سب دین کے تعلق سے باتیں علماء سے ربط نہ ہونے کی وجہ سے، علماء سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، علماء کرام کے بیانات نہ سننے کی وجہ سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور آرام سے مرتد بنانے والا ان کو مرتد بنا دیتا ہے۔ حلال کمائی یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن کسی کو دیکھا صبح میں کاروبار، دوپہر میں کاروبار، شام میں وہ اپنے آپ میں مطمئن ہے کہ میں حلال کمائی۔ حضرت عثمان غنی مالدار نہیں تھے کیا؟ حضرت عبدالرحمن ابن عوف مالدار نہیں تھے کیا؟ صحابہ کے اندر مالدار نہیں تھے کیا؟ بے وقوف انچاہے بغیر طلب کے اللہ نے ان کے قدموں میں دولت کو لٹا دیا۔ وہ تیرے جیسا میرے جیسا حجام کے دکان میں گھروں کی بروکری، وہاں جا کر زمین کی دلالی، وہاں جا کر رشتے لگانا، وہاں فیکٹری میں کام کرنا، یہ کتا ہے جس کو بیان کیا گیا دنیا شیفا و طالبوہا خلاف، دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے۔ جب تیرا پیٹ 2 روٹی سے بھر رہا ہے تو 4 روٹی کی ضرورت نہیں، اللہ 2 روٹی کے اندر 200 روٹیوں کی برکت دے دے، اللہ فٹ پاتھ کے ٹھیلے میں، موت کی گاڑی میں بلڈنگ دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن جو علماء سے کٹتا ہے، میں چائے کے ہوٹل رکھا ہوں یہ تو حلال ہے، میں دلالی کرتا ہوں یہ حلال ہے، میں یہ کیا ہے؟ حوث ہے، یہ پوجا ہے۔ قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن کے قاری، کیا تو نے دیکھا جیسے گنیش کو پوجا جاتا ہے، رام کو پوجا جاتا ہے، پتھر کی مورتی کو پوجا جاتا ہے اور بتوں کی پوجا ہوتی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس انسان کو دیکھا جو خواہشات کو بھگوان بنا کر، دیوی بنا کر، دیوتا بنا کر اس کی پوجا کر رہا ہے؟ یہ کسے پوچھ کر پر کٹے کپڑے بہوؤں کو پہنا کر، عورتوں کو پہنا کر، لڑکیوں کو پہنا کر شادی خانے میں لے جا رہے ہو؟ علماء کو پوچھے ہوتے، علماء حضرت فاطمہ کا دوپٹہ دیا ہوتا، حضرت خدیجہ کا پردہ دیا ہوتا، فلموں کو دیکھ کر، رنڈیوں کے کپڑے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں کیا جائے گی؟ جنت کی 500 میل دور تک اس کو خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔
کاش تو سن لیا ہوتا تو یہ کپڑے نہ دیا ہوتا، یہ ماحول نہ دیا ہوتا، یہ بے شرمی اور بے حیائی کا لباس نہ کیا ہوتا۔ کب پتہ لگے گا؟ آئے گا نا سیاسی کتا آئے گا، کوئی بازاری عورت قوالی گائے گی، رات بھر وقت ہے، جمعہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ ابھی مولوی صاحب کا خطبہ چل رہا ہے، ابھی عربی خطبہ چل رہا ہے، ابھی پہلی رکعت ہے، آخر وقت میں آ کر چپلوں کے پاس دبکیاں مار کر جا کر اب ہندوستان کی حالت تو نے یہ کر دی۔ کسانوں نے احتجاج کیا، یہاں کے علماء نے، یہاں کی مسلم تنظیموں نے اپیل کی، ان کسانوں کی ہاں میں ہاں ملا کر تم بھی اپنے دکانوں کو بند کرو۔ کتنے مسلمانوں نے اپنے بڑوں کی مانی۔ مسلک مکتب فکر کی بات نہیں کی، بریلوی طبقہ تھا، اہل حدیث کا طبقہ تھا، دیوبند کا طبقہ تھا، جماعت اسلامی کے لوگ تھے، جمعیت علماء کے لوگ تھے، مانا کا مسلمانوں نے اگلی جمعہ کو کے جی ہنڈلی اور ڈی جے ہنڈلی کے اندر جن احباب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں احتجاج کرنے کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا، UAP جو ملک سے غداری کی دفعہ ہے وہ لگا کر ان کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا، اور اب تک برابر ان گلیوں کے اندر نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ان تنظیموں نے مسلمانوں سے اپیل کی اگلی جمعہ کو احتجاج کرے، روڈ پر آنے کی ضرورت نہیں، کالا فلاک لگانے کی ضرورت نہیں، زندہ باد مردہ باد کہنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے اپنی دکانیں بند کرو۔ اب دیکھ لو کتنا علماء کی ماننے والے ہیں، کتنا تنظیموں کی ماننے والے ہیں۔ پولیس ایک خاکی وردی والا لاٹھی ہلکے سے مارتا ہے، دھڑا دھڑ شٹر اترتی ہے۔ جب تم جیل میں جائے گا، تیرا بیٹا جائے گا، تیری اماں جائے گی، تیرا بھائی جائے گا، اور گھر کا سہاگ اجڑے گا، گھر کے بچے یتیمی کی زندگی گزاریں گے، تو پہچانے گا قید کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان قیدی کو چھڑانا، اسے چھڑانا نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قید سے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ لاک ڈاؤن کے اندر دکانیں بند ہوئی، کارخانے بند ہوئے، امیر ہاتھ میں کٹورا لے لیا۔ اب مسلمانوں کے خاطر جمعہ میں یوں بھی آدھا دن مسلمان دکان کو بند کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز کے ایک آدھا دن ہاں میں ہاں ملا کر گورنمنٹ کو پیغام دینے کے لیے ان قیدیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ روکو، ان کو رہا کرو، ان کے گھروں کا سہاگ واپس کرو، ان کے گھروں کا یتیمانہ پن ختم کرو۔ کل تیرے لڑکے کو پکڑا جائے گا، UAP لگا جائے گا، تب پتہ چلے گا عید میں کیا ماحول ہوتا ہے، شادی میں کیا ماحول ہوتا ہے۔ عید میں سب گھروں میں بریانیاں بنتی ہیں، جس کے گھر کا قیدی جیل میں بند ہوتا ہے، خون کے آنسوؤں کے ٹپکانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی بیگم کسی رسم میں نہیں جا سکتی، کسی شادی میں جا نہیں سکتی۔ مرد مجھے لے کر جاتا تھا، اسکوٹر میں لے کر جاتا تھا، آٹو اور فور ویلر میں لے کر جاتا تھا، میرے مرد کے بغیر کیا رسم کی خوشی۔ اس لیے میری درخواست ہے، اب ہم نے علماء کو ماننا چھوڑ دیا، علماء سے ناطق کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت جو گائے کا گوشت ہے وہ بھی ہم سے چھین لی۔ جگہ جگہ طرح سے مختلف ہیل و بہانوں سے اب خدا نہ کرے یہ ملک ہندو راج بننے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ داڑھی رکھنا جرم ہے، قاضی کا نکاح پڑھانا جرم ہے، نماز جنازہ پڑھانا جرم ہے، قبرستانوں کے اندر دفن کرنا جرم ہے۔ خدا نہ کرے ان علماء کی دوری یہ ہندو ملک کو ہندو راج بنا دے۔ کل داڑھی رکھنے کے لیے ترسو گے، داڑھی نہیں رکھ پاؤ گے، مسجدوں سے اذان کی آواز کے لیے ترسو گے، اذان پر پابندی ہو جائے گی، نماز پر پابندی ہو جائے گی، حج عمرے پر پابندی ہو جائے گی، کرنٹ کے جھٹکوں سے، الیکٹرک شارٹ سے ہمارے باپ، ہمارے آبا اجداد، ہماری ماں بہنوں کو جلایا جائے گا، سنت کے مطابق دفن کرنے نہیں دیا جائے گا۔ ہم اس کے وہ وقت آ جائے، رجوع ہو جاؤ، علماء کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، مساجد کی طرف آ جاؤ۔ اب صرف
کشتی نوح علماء حقانی اور علماء ربانی ہیں، ان کا دامن پکڑ لو۔ عذاب آتا تھا نبی بچاتا تھا، عذاب آتا تھا رسول بچاتا تھا، قہر آتا تھا نبی بچاتا تھا، زلزلہ آتا تھا نبی دعا کرتا تھا، طوفان آتا تھا نبی دعا کرتا تھا۔ اب نبی نہیں ہے، نبی کے نائبین ہیں، نبی کے ورثاء ہیں، یہ دعا کریں گے تیری زندگی بچے گی، ورنہ ہندوستان کی حالت کیا دیکھ لیا۔ پابندی لگنے سے پہلے مسلمان کہتا تھا لاکھوں مسلمان گوشت کھا رہے، مجال ہے بند کرنے کی۔ بابری مسجد میں بھی ہنوز دلی دورت، ابھی دلی دور ہے کہہ کر خواب غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ کشمیر کی زندگی جو ہوئی وہ جیتا جاگتا فلسطین کے قیدخانے کی طرح کشمیر کو 370 دفعہ کو ختم کر کر کشمیر کو قیدخانہ بنا دیا گیا۔ آسام کے مدرسوں پر، اتر پردیش کے مدارس پر بلڈوزر چلانے کی بات ہو رہی ہے۔ مساجد سے اذان ختم کرنے کی بات کتنی دور جائے گا، اور جس کے پاس تو گیا، جوڑوں کے پاس گیا، اولاد کے پاس گیا، کارخانوں اور ملوں کے کروڑ پتیوں کے پاس گیا، سیاسی کتوں کے پاس گیا، کیا دیا اس نے تجھ کو؟ ہم 12 بجے 12:15 بجے آ جاتے ہیں، بار بار ایک نمائندے کو مسجد میں بھیج کر دیکھتے ہیں کہ صاحب لوگ آئے نہیں آئے۔ نکاح کے بعد کے کھانے پر بھوکے کتے کی طرح ٹوٹ پڑنا تجھے پتا ہے؟ ولیمے کے کھانے پر پہلی مجلس پہ بیٹھنا کتے جانوروں حیوانوں کی طرح یاد ہے تجھے؟ پہلی شب کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے فائٹنگ کریں گے، قرآن ڈال کر چٹھی اٹھا کر آدمی پہلی شب پہ آیا کرے گا۔ اگلی جمعہ کو علماء کو نہیں مان کر، تنظیموں کو نہیں مان کر، بڑی جماعتوں کو، تحریکوں کو نہیں مان کر اس ملک کی حالت درگت ہم نے کی۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے آج یہ نوبت دیکھنے کو آ رہی ہے۔ اللہ کے لیے اگلی جمعہ بند بنائے، پیغام دے، ہونا نہیں ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے بندے وہ جیلوں کے دروازے کھولنے والے نہیں، UAP ختم کرنے والے نہیں، لیکن پیغام یہ جائے گا بنگلور اور کرناٹک کا مسلمان اپنے کلمہ کو بھائیوں کی ہمدردی نہیں رکھتا ہے، خیر خواہی رکھتا ہے، اس حدیث پر عمل کرتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھے، بنگلور میں رہنے والے مسلمان کے دل کو دکھ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جسد واحد ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ بہرحال بہت کچھ کھو دیا ہم نے، اپنی عظمتیں کھو دی، اپنا وقار کھو دیا، اپنی عزتیں کھو دی، اپنا مقام کھو دیا۔ اگر دوبارہ چاہیے تو جیسے نبی کے زمانے میں عذاب چلتا تھا نبی کے دعا کرنے سے، اب نبی کے وارثوں کا دامن پکڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ایک ملحد تھا۔ ملحد کہتے ہیں نہ اللہ کو مانتا نہ رسول کو مانتا، وہ کہتا ہے یہ دنیا خود بخود ایسے چل رہی ہے۔ حضرت نے لاکھ سمجھایا، چاند کون نکالتا ہے، سورج کے اندر گرمی کون دیتا ہے، لڑکا کون، ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ان کو جمع کیا اور کہا مباہلہ کر لیں گے۔ جب دلیلوں سے سامنے والا بات نہیں مانتا، مناظرے سے بات نہیں مانتا، مباہلہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا اور کہنا جو حق پر ہے اس کو بچا لے، جو باطل پر ہے اس کا انجام برا کر دے۔ کہا کہ آگ کو جلائیں گے، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ اس طریقے سے انگلیاں مضبوط کریں گے، مٹھی بنائیں گے اور دونوں آگ کے اندر ہاتھ ڈالیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ اگر تیرا وجود ہے تو میرے ہاتھ کو بچا لے اور ملک کے ہاتھ کو جلا دے۔ یقین تھا کہ ان کا ہاتھ بچ جائے گا اور ملک کا ہاتھ جل جائے گا۔ 1 منٹ 2 منٹ پاؤ گھنٹہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نہ ان کا جل رہا ہے نہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا جل رہا ہے۔
مالک بن دینار نے ہاتھ کو نکال لیا، ملحد بغلے بجانے لگا، تالیاں پیٹنے لگا اور اسلام مسلمان دشمن سیٹیاں مارنے لگے۔ مالک ذلیل ہو گیا، مالک ہار گیا، مالک شرمندہ ہو گیا۔ اب کبھی خدا کی توحید کی بات نہ کرنا، نعرہ رسالت کی بات نہ کرنا، دین اسلام، تو ہار گیا ہے۔ اس کا ہاتھ بھی بچ گیا، تیرا ہاتھ بھی بچ گیا، تو اپنی جگہ صحیح، وہ اپنی جگہ صحیح۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے تنہائی کے خلوت کے کمرے میں گئے، وضو کیا، سجدے میں گئے، اللہ مجھے تباہ کر دینا تھا، مجھے برباد کر دینا تھا، میری عزت کو مٹی میں ملا دینا تھا، آج حق و باطل کا معرکہ تھا، آج اسلام اور الحاد کی جنگ تھی، تو نے دونوں ہاتھوں کیسے بچا لیا؟ اللہ نے فرشتہ بھیج کر ندا لگائی، مالک تو نہیں دیکھتا کہ اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا، تیرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ رہتے ہوئے میں کیسے چلا سکتا تھا؟ پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آئے، دیکھنے سے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ علامہ اقبال نے کہا یہ چہرے ہندو راشٹر میں نہیں ملیں گے، یہ بیانات نہیں ملیں گے، یہ تفسیر کے حلقے نہیں ملیں گے، فون لگا کر نمبر ڈائل کر کر اپنے بچے کا نام اسلامی رکھنے کے لیے کوئی نہیں ملے گا۔ ارتداد اور شدی تحریک جب ہندوستان کے اندر آئی، لوگوں نے زنار پہن لیا تھا، لوگوں نے دھوتی پہن لی تھی، لوگوں نے داڑھی کو منڈوا لیا تھا، عورتیں غیرت کے مارے کنویں کے اندر کود کر خودکشیاں کرنے لگی۔ ملک تباہی کے دہانے پر ہے، ملک بربادی کے دہانے پر ہے، اس سے بچ سکتے ہیں علماء کا دامن پکڑ کر، علماء ربانی سے اپنے رشتوں کو بند۔ کیا چندہ مانگ رہے ہیں آپ سے دولت مانگ رہے ہیں، آپ سے روپیہ مانگ رہے ہیں، آپ سے رشتہ مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف یہ کہہ رہے ہیں اللہ اسألکم علیہ اجر، ہم تمہارے لیے تمہارے سے کچھ بھی معاوضہ نہیں مانگتے، صرف یہ کہتے ہیں یہ راستہ جنت کا، یہ راستہ جہنم کا۔ اسلامی ویڈیو بیانات واٹس ایپ کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر آتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا پچھلی جمعہ میں نے بیان کیا، جو علماء اس کو حرام کہتے تھے انہوں نے بھی اس بارے میں نرمی برت لی۔ میں نے نام بھی لیا مولانا الیاس جرمن صاحب کا، مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور طارق جمیل، ان کے تو ہر آئے منٹ کے اندر ایک نیا بیان آ رہا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جو تصویر موبائل میں رہتی ہے اور چلی جاتی ہے وہ جائز ہے، ڈیجیٹل تصویر، اور جو پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ پرنٹ آؤٹ نکالنے کے بعد جو اسکرین پر تصویر رہتی ہے اس کے اندر زندگی نہیں، وہ چلی جاتی ہے۔ ڈیجیٹل تصویر ہو، ان ڈیجیٹل تصویر ہو، موبائل کی تصویر ہو یا پرنٹ آؤٹ ہو، انہوں نے بحث کی ہے، میں ان کو برا نہیں کہتا، یہ بڑے اکابر ہیں، مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، یہ اللہ کو جواب دینے کے، لیکن سوال یہ ہے کہ موبائل کی تصویر کے اندر سوشل میڈیا میں عورتیں اگر بیان کرتی ہیں، خصوصاً آپ نے پاکستان کی لڑکیوں کو دیکھا ہوگا، میک اپ کیے ہوئے، پوری طریقے سے دلہن بنے ہوئے، اللہ کے لیے بتاؤ کہ جب نعت سنتے ہیں، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھیان ہوتا ہے یا ان کے ہونٹوں کی طرف دھیان ہوتا ہے یا ان کے گالوں کی طرف دھیان ہوتا ہے؟ وہ ڈیجیٹل ہیں، ان ڈیجیٹل ہیں، وہ موبائل کی ہیں، وہ اسکرین کی ہیں۔ کیا لڑکیوں کو دیکھ کر گندے خیالات آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے ہیں۔ شریعت کے اندر پردے کا مسئلہ ٹو وے ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو اپنی نگاہوں کو بست کرے، اور دوسری آیت میں کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات کو بھی چاہیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ جیسے مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے، نامحرم ہے، اور عورت کا غیر محرم مرد کو دیکھنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے لیے تو سارا ایک جمعہ چاہیے، ہمیں بتائے دیتے ہیں
وقت نہ ملے اگلے جمعہ اس کی تفصیل پیش کریں گے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو نابینا صحابی ہیں آئے. 2 ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے پردہ نہیں کیا, اندر جا نہیں رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اندر جائیے, پردہ کیجیے, صحابی آ رہے. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اندھے ہیں, وہ کیسے ہمیں دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھڑک گئے, غضبناک ہو گئے. وہ تو اندھا ہے. افعمیاوانی انتما الستما تبصرانی, تم اندھے ہو گئے ہو, تمہاری بینائی پر پتھر پڑ گئے, کیا تم دیکھ نہیں سکتے؟ پردہ ٹوٹے ہے. طارق جمیل صاحب آتے ہیں, ضرب علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں, طارق رسول صاحب آتے ہیں, یا کوئی عالم آتا ہے, تو کیا عورت اسکرین پر اس عالم کے چہرے کو دیکھ سکتی ہے؟ دونوں طرف کا پردہ ہے. عورت اگر تقریر کرے, کیا غیر محرم مرد اس عورت کی تقریر کو سن سکتا ہے؟ خطرہ ہی خطرہ ہے, نازک مسئلہ ہے. اس میں اگر گنجائش دکھائی بھی جائے, تقویٰ, طہارت اور احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ ویڈیو بیانات نہ ہو. 1400 سال سے یہ ویڈیو آنے سے پہلے, یہ انٹرنیٹ آنے سے پہلے, یہ ٹی وی آنے سے پہلے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر کلمے کا جھنڈا لہرا دیا تھا. کون سی LCD تھی, کون سی ٹی وی تھی, کون سا انٹرنیٹ تھا, کون سا سوشل میڈیا تھا؟ اللہ نے کام لیا نہیں لیا؟ جو اللہ اس وقت کام لیا آج کام نہیں لے سکتا. ہم بھی ویڈیو کے خلاف ہے, ہم بھی تصویر کے خلاف ہے, لیکن کیا دنیا کے چپے چپے میں ہماری تقریر نہیں سنی جا رہی ہے؟ کیا ہمارے بیانات نہیں سنے جا رہے؟ اس کے لیے ویڈیو کا ہونا ضروری ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر و شرک کے بعد بدترین گناہ تصویر کا لینا ہے. اور جب علماء کے بیانات آنے لگے, بچہ ہگیا تو ایک تصویر, موتیا تو ایک تصویر, چلیا تو ایک تصویر, تھپڑ ماریا تو ایک تصویر. گیلری کھول کر دیکھو, جمعہ کی نماز کے بعد گھروں کو جانے سے پہلے ایک لاکھ میں سے پیدا ہوئے ہو تو یہ بتاؤ کہ گیلری کے اندر جو جورو, نواسے, پوترے, بچوں کی تصویر کو تم نے رکھ رکھا ہے, یہ کون سی شریعت کی تبلیغ ہے, کون سے اسلام کی تبلیغ ہے, کون سے نماز کا بیان ہے؟ اس بہانے سے پہلے گھر میں نیک لوگوں کے ٹی وی نہیں تھا, فاسق فاجر قسم کے لوگوں کے گھروں میں ٹی وی تھا. ٹی وی لائے نیوز دیکھنے کے خاطر, نیوز دیکھنا شروع کیا, پرانے ڈرامے دیکھنے لگے, پرانی فلمیں دیکھنے لگے. پھر اس کے بعد جاتے 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 امریکہ اسرائیل کے کتوں کے ننگے ناز کو دیکھنے لگے. اسلام کے نام پر, تبلیغ کے نام پر اس سوشل میڈیا میں جب ویڈیو بیانات آئے, اس کے استعمال کے بعد ڈسپلے پر چوروں کی فوٹو, پوترے کی فوٹو. اللہ فرماتے ہیں کہ تصویر کو بنانا میرا کام ہے, تم نے اس کے اندر شرک کیا ہے. تمہاری نماز, تمہارا روزہ, تمہاری زکات, تمہارا حج, تمہارا عمرہ اس وقت تک میں قبول نہیں کروں گا جب تک کہ ان تصویروں کی گیلری کے اندر تم جان نہ بھر دو گے. ہے کوئی نئی کلال مرے ہوئے بچن کو زندہ کر سکے, ہے کوئی نئی کلال مری ہوئی مکھی کو زندہ کر سکے؟ جب اللہ پوری مخلوق کے سامنے اپنی بادشاہت کا اعلان کر رہے ہو, بڑے بڑے پیغمبر, بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے اقطاب, بڑے بڑے ابدال نفسی نفسی کے عالم میں ہو, اور اللہ کہہ رہے ہو کہ تو جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ جوروں کے جسم میں جان نہ ڈال دے, بیوی کے جسم میں, اولاد کے جسم میں, دادا کے جسم میں جان نہ ڈال دے. ہے کوئی نئی کلال اللہ سے مقابلہ کرنے والا, اللہ کا ڈر رکھتے ہو, اللہ کا خوف رکھتے ہو, قیامت کے دن میں آسانی چاہتے ہو اور جنت میں جانا چاہتے ہو,
گھر پہنچنے سے پہلے 11ویں کے فوٹو کو ختم کر دو۔ عرب والے کہتے ہیں، جماعت اسلامی والے کہتے ہیں، فلاں جماعت والے کہتے ہیں قبر میں میں جاؤں گا، میرے اعمال جائیں گے، مفتی سروری صاحب نہیں آئیں گے، مولانا الیاس صاحب نہیں آئیں گے، مولانا قاسم نانوتوی نہیں آئیں گے، مولانا اشرف علی صاحب میں نہیں آئیں گے، میں ہوں گا، میرا اللہ ہوگا، میرا نامہ اعمال ہوگا، وہ وجدوا ما عملوا حاضرا، جو میں نے کیا وہ میرے سامنے ہوگا، میری زبان پر تالا جڑ بیٹھ جائے گا، ہاتھ کہے گا، پیر کہے گا، ہم کہیں گے ارے بیوقوفو تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، قالوا انطق اللہ الذی انطق کل شیء، یہ میرا اللہ مجھ سے کہلوا رہا ہے، تب تم جواب دینا، تب تم اللہ کے دربار میں جواب دینا۔ تبلیغ بغیر ویڈیو کی ہو سکتی ہے، بغیر تصویر کے ہو سکتی ہے، اور بہتر انداز میں ہو سکتی ہے، اور تفصیلات ہے انشاءاللہ کبھی ہم بیان کریں گے۔ ظالم حکمرانوں کے تعلق سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ حجاج بن یوسف جو ظالم بادشاہ تھا، جب کوفہ کے اندر آیا، علماء نے ایک میٹنگ کی، کہا کہ اس کے تعلق سے بد دعا کرنا چاہیے۔ حجاج بن یوسف نے کہا اب تمہاری بد دعا کوئی اثر نہیں کرے گی، تمہارے اعمال کی نوبت سے، نحوست سے اللہ نے ظالم کو تمہارے اوپر مسلط کیا، اب دعا قدرت نازلہ کچھ کام نہیں کرے گی۔ امت شاہ آ چکا ہے، RSS والے آ چکے ہیں، مودی آ چکا ہے، بھاجپا آ چکے ہیں، ہمارا قدرت نازلہ، ہماری دعائیں اب کام نہیں کرے گی، اب توبہ کام کرے گا، اب داڑھی کام کرے گی، اب نماز کام کرے گی، اب پردہ کام کرے گا، اب تلاوت کام کرے گی۔ چھوڑ دو ان گورکھ دھندے کو، حرام کے کاروبار کو، پھر دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ ان ظالموں کو ہمارے قدموں پر پیسے ڈالے گا۔ ہمارے اعمال، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، کلام پاک کے 25ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اعمال، تمہارے گناہوں کی نحوست سے یہ سب چیزیں تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں۔ گندے خیالات اگر کسی انسان کو آتے ہیں، قرآن شریف نے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر برے خیالات آئے شیطان کے ڈنک مارنے کی وجہ سے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، آدمی کو ان خیالات کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ بالخصوص کسی کو نماز کے اندر آتے ہیں یا نماز کے باہر اللہ کو کس نے بنایا، کیا جنت سچ ہے، کیا جہنم سچ ہے کیا؟ علماء نے کہا کہ چور اس گھر میں چوری کرتا ہے، ڈاکو اس گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں ہیرے جواہرات مال رہتا ہے۔ وسوسے ایسی نمازی آدمی کے دل میں آتے ہیں جو نماز قابل قبول ہے، شیطان یہ سوچتا ہے اس کی نماز کو ہم حقارت کریں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز کے قائل ہو تو پڑھیں اور ان وسوسوں کے پیچھے نہ جائیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ، جو دعائیں خاص طور سے قرآن نے جو کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان سے پناہ مانگو۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کلام پاک پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ پڑھنے سے اور لا حول ولا قوت پڑھنے سے انشاءاللہ برے خیالات اور گندے وسوسوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نجات دے کے۔ ہم نے سوال رکھا تھا بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد غفرانہ کا پڑھا جاتا ہے، کیا ٹوائلٹ کرنا گناہ ہے، کیا پیشاب کرنا گناہ ہے، کیا یہ انسانی ضرورت کو پورا کرنا گناہ ہے؟ ہرگز کوئی گناہ کی بات نہیں، اللہ کی نعمت ہے، پاخانے کی جگہ سے نہیں نکلے گا،